اچھا آپ دیکھیں کہ یہ موجودہ مراجع کے اعتبار سے کیا مسئلہ ہے۔ امام خمینی کے نزدیک تو جسم کو 2 حصے کر کے ہی دھونا، سر و گردن تو ہے ہی پہلے، پھر دایاں اور بائیں۔ چنانچہ جو ان کی تقلید میں اب تک باقی ہے، چاہے آغا سیستانی کی وجہ سے، چاہے آغا خامنائی کی وجہ سے، چاہے آغا لنکرانی کی وجہ سے، وہ تو 3 حصوں میں جسے پہلے بھی دھو رہا تھا جب تک امام خمینی زندہ تھے، اور اب بھی دھوئیں گے۔ آغا خوئی نے فرمایا کہ نہیں، 3 حصوں میں جسم دھو تو بہت اچھا، لیکن اگر چاہو تو خالی سر و گردن کے بعد سارا جسم ایک ساتھ دھل سکتا۔ یہ آغا خوئی کا فتویٰ تھا، چنانچہ اس پہ لوگ عمل کر رہے تھے۔ مگر آغا سیستانی نے بھی کہا کہ سارا جسم ایک ساتھ دھل سکتا ہے۔ اب دیکھیے، جو سمجھ گئے سو سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے تو ان کو ایک جملے میں، جو آغا خمینی کی تقلید میں باقی ہے وہ 3 حصوں میں غسل کرے، بہت اچھا، واجب ہے ان کے لیے۔ باقی مراجع کے مقلد بھی اگر 3 کی عادت ڈال لے تو بہت اچھا ہے، آگے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک تو مسئلے کی حیثیت سے، اور ایک یہ کہ جو عبادتیں گزشتہ 1 سال میں گزری تھی اور جنہیں اس رمضان کے شروع میں پینڈنگ میں قضا کے مسئلے میں ڈالا گیا تھا، اس کا حل کہ اگر وہ لوگ آغا سیستانی کے مقلد اب تک خالی ان کے تو بس جس طرح غسل کر رہے ہیں پورا جسم ایک ساتھ، وہ صحیح۔ ایک وضاحت باقی، یہ جو سہولت دی ہے کہ نیچے کا جسم ایک ساتھ دھو سکتے ہو، یہ اپنے غسل کے لیے سہولت ہے، لیکن اگر آپ پر واجب ہو دوسرے کو غسل دینا تو وہ تو آغا خوئی بھی کہتے ہیں کہ 3 حصوں میں دینا، اور دوسرے کو غسل دینا صرف ایک صورت میں واجب ہے، غسل میت، غسل جنابت، غسل حیض و نفاس، غسل جمعہ اور عیدین، غسل اعمال شب قدر و غسل احرام و زیارت، یہ اپنے اوپر واجب یا سنت ہے۔ غسل میت واجب ہم پر، غسل کسی اور کو دینا، اس میں تو سب کے نزدیک 3 حصے کرنا ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔